أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس التاسع عشر مفعول له. مفعول له کہتے ہیں جس کا ایک اور نام ہوتا ہے مفعول لأجلہ. کیا کہتے ہیں؟ مفعول لأجلہ یا کئی مفعول لہو. زیادہ ہے مفعول لہو کیا ہے مولانا؟ دیکھیے کہا مفعول لہو اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کام کو انجام دیا جاتا ہے. جیسے قامت طلاب احتراما. اب یہ قیام کس کی وجہ سے ہے؟ احترام کے سبب. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مفعول لہو. اسے مفعول لہو یعنی یہ لڑکے کھڑے ہوئے کس کے لیے؟ آپ کہیں مثلاً پورا اگر سینٹینس اگر ایسے پڑھیں گے دخل الاستاذ الصف. استاد داخل ہوا کلاس میں. فقامت طلاب احتراما. اب یہ احتراما کیا ہے؟ مفعول لہو. مفعول بہی ہو جائے گا. مفعول بہی ہو سکتا ہے جی غلام علی؟ آپ کیا جی منگور؟ ہاں مفعول بہی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فعل کا فاعل کیا ہو؟ فاعل کا فعل واقع ہو. یہاں تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں. تو یہاں کیا ہوگا؟ مفعول لہو اس کو یعنی جس کی وجہ سے کام کو انجام دیا جائے. صحیح. اور علت بتائی جاتی ہے جس میں جیسے قرآن میں ان سب کا استعمال ہوا ہے باقاعدہ. ابھی کوئی مثال ایسی نہیں آ رہی جو آپ کو میں بتاؤں کہ جو مفعول لہو ہے لیکن استعمال یاد ہے مجھے. آئیے دیکھیے مولانا مفعول لہو کی تعریف کیا کہہ رہے ہیں. درس التاسع عشر ہے یہ ہمارے یہاں. آپ کے یہاں کون سا ہے؟ 21 ہے کہ 20 ہے؟ ہاں 21. المفعول لہو چوتھی قسم ہے مفعول کی. وَهُوَ مَا وَقَعَ لِأَجْلِهِ الْفِعْلُ. لِأَجْلِهِ یعنی اس کام کے لیے. وَهُوَ مَا وَقَعَ لِأَجْلِهِ الْفِعْلُ یعنی وہ جس کے لیے فعل انجام پایا ہو. وَهُوَ مَا وَقَعَ وہ جو انجام پایا ہو. لِأَجْلِهِ الْفِعْلُ جس واسطے فعل یعنی جس وجہ سے فعل انجام پایا ہو. المذکور قبلہ جو اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے. ینصب بتقدیر اللام منصوب ہوتا ہے کس کے؟ لام کی تقدیر کے ساتھ. مفعول فی کس کے ساتھ منصوب ہوتا تھا؟ فی کی تقدیر کے ساتھ. یاد آیا؟ اور یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ لام کی تقدیر کے ساتھ. اچھا یاد کیسے کرنا ہے؟ نام سے آپ یاد کر سکتے ہیں. جیسے مفعول المفعول فی. جب مفعول فی کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا مقدر ہوگا؟ فی. جب مفعول لہو کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا مقدر ہوگا؟ لام. کیسے مولانا؟ نحو ضربتہ تأدیبا میں نے اس کو پیٹا کس کے لیے؟ تأدیبا ادب سکھانے کے لیے. صحیح ہے. ادب میں لانے کے لیے اس کو کیا کیا ہم نے؟ پیٹا. ای للتأدیب یعنی کس لیے؟ تأدیب کے لیے ادب سکھانے کے لیے. قعدت عن الحرب جبنا. جبن کہتے ہیں مولانا بزدلی کو. جبن یعنی بزدلی.
ای للجبن، یعنی کس کے لیے بیٹھ گیا میں؟ قعدت عن الحرب، قعد تو یہاں ہے یعنی جنگ سے فرار کرنا، جنگ سے دوری کا، قعدت عن الحرب یعنی میں بیٹھ گیا جنگ سے، کیا مراد ہے؟ یعنی جنگ سے فرار کر گیا، کس لیے؟ جبنن، بزدلی کے سبب، کمزوری کے سبب، ای لجبن۔ ایک نمبر کا حاشیہ ہے یہاں، آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اس میں۔ ایک نمبر کے حاشیے میں کہہ رہے المفعول له اما تحصیل تحصیلی وهو الذي يكون وجوده بعد الفعل كالمثال الاول۔ مولانا شوف فرق مولانا، مفعول له تحصیلی ہے کہ جس میں فعل کا وجود کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے، او حصولی وهو الذي يكون وجوده قبل الفعل كالمثال الثاني۔ صحیح ہے، جس کا جو حاصل ہوتا ہے کیا ہے؟ فعل سے پہلے۔ مجھے بتائیے ضربتہ تعذیبا، پیٹنے کے بعد ادب آئے گا کہ پیٹنے سے پہلے ادب آ جائے گا؟ پیٹنے کے بعد۔ قعدت عن الحرب جبنا، صحیح ہے، میں بزدلی کے سبب جنگ سے کیا کر گیا؟ فرار کر گیا۔ تو یہ فرار پہلے جنگ ہے کہ پہلے فرار ہے؟ پہلے فرار ہے۔ جنگ کیسے پہلے فرار ہے؟ نہیں نہیں، یعنی بزدلی پیدا ہوئی تبھی نہ فرار کر گیا، ویسی جنگ نہیں کہ باقاعدہ وہ میدان میں گیا ہو بھاگ آیا، نہیں، وہ گئے ہی نہیں۔ قعدت عن الحرب، میں جنگ سے میں کیا ہوا؟ فرار کیا۔ کیسے؟ یعنی ایسے کہ ہم جنگ میں گئے ہی نہیں۔ کیوں نہیں گئے؟ جبنن، تو پہلے جبن آ جائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ انسان راہ فرار اختیار کرے گا۔ بھائی ڈر پہلے ہوگا، عمل سرزد بعد میں ہوگا۔ یہاں پٹائی پہلے ہوگی، ادب بعد میں آئے گا۔ تو کہا ضربتہ تعذیبا، جب ہم نے کہا تو یہ کیا ہے؟ تحصیلی، اس کو کیا کہا انہوں نے؟ تحصیلی۔ دیکھیں ایک نمبر کے حاشیے پہ ہم گئے تو کیا ہے؟ آپ کیا ہے کہ نہیں مولانا؟ کیوں جی بھنگور ہے؟ المفعول له اما تحصیلی، مفعول له یا تو تحصیلی ہوگا، وهو الذي يكون وجوده بعد الفعل، یعنی وہ مفعول جس کا وجود پایا جاتا ہے کب؟ فعل کے بعد۔ کل مثال الاول، جیسے کہ پہلی مثال میں کہ ضربتہ تعذیبا، تو تعذیبا کب وجود پائے گا؟ اس کا وجود کب ہوگا؟ فعل کے بعد۔ او حصولی، یا حصولی ہوتا ہے، وهو الذي يكون وجوده قبل الفعل، فعل سے پہلے ہوتا ہے۔ جیسے قعدت عن الحرب جبنا، تو جبن پہلے ہے، پھر حرب سے کیا ہے؟ فرار ہے۔ کل مثال ثانی، تو سمجھ میں آیا تحصیلی اور حصولی کیا ہے؟ غلام علی صاحب اب آ جائیے مفعول لہو معہو پر، پانچواں اور آخری مفعول ہے۔ تعریف مولانا دیکھیے، کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَا يُذْكَرُ بَعْدَ الْوَاوِ بِمَعْنَى مَعَ، کہہ رہے ہیں وہ ایسا اسم جس کا ذکر کیا جائے کس کے بعد؟ واو کے بعد، جو کس کے معنی میں ہے؟ مع کے معنی میں ہے۔ مع معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ۔ لِمُصَاحَبَتِهِ مَعْمُولَ فِعْلٍ، صحیح ہے، تاکہ ساتھ رہے کس کا؟ فعل کے معمول کا۔ نحو جاء البرد والجلباب، صحیح، جاء البرد۔ اب یہاں معمول فعل کون ہے؟ البرد ہے نا، فعل کا عمل کس پر ہو رہا ہے؟ برد پر، جو اس کو کیا کر رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے۔ والجلبابا، یعنی ٹھنڈ آئی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آ گئی؟ جیکٹ وغیرہ بھی آ گئی، گرم کپڑے بھی آ گئے، صحیح، جبے بھی آ گئے۔ جلباب یعنی جبے یا وہ گرم کپڑے، گرم لباس۔ تو جاء البرد والجلبابا، تو جلبابا کیا ہوگا؟ مفعول معہو،
جو کس کے بعد آئے گا؟ بعد واو معیہ کے بعد. وہ واو جو کس کے معنی دیتا ہے؟ معیت کے معنی دیتا ہے. جئت انا و زیدن، میں اور زید آئے. یہاں پہ دیکھیے ایک فرق یہ پایا جائے گا، اس کا حکم ہے. حکم انشاءاللہ کل بتائیں گے، چونکہ کبھی جو ہے خلط ملط کر دے آپ اس میں. یہاں پہ ایک جگہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں عطف کرنا جائز ہوتا ہے اور کہیں عطف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. جب عطف کرنا جائز ہوتا ہے تو دو وجہ جائز ہو جاتی ہیں. جیسے جاء البرد والجلباب بھی کہہ سکتے ہیں، جاء البرد والجلباب بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی عطف کریں گے تو جلبابو ہو جائے گا، اور مفعول معہو چھوڑیں گے تو کیا رہے گا؟ جلبابا رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جہاں عطف کرنا جائز ہے. اسی طرح جئت انا و زیدن، میں اور زید آئے. یہاں پہ دیکھیے زیدن منصوب ہے کس کی وجہ سے؟ مفعول معہو کی وجہ سے. ای مع الجلباب و مع زید، یعنی جلباب کے ساتھ اور زید کے ساتھ. اس کا حکم پڑھا دیں کہ ابھی کل پہ ٹال دیں؟ السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. بتائیے کیسا؟ ایک بار اور بتا دیجیے. ہاں یہاں پہ دیکھیے، اس کو ایسے دیکھیے، یہ مفعول مہو بتاؤں کہ وہ بھی بتاؤں؟ لہو بھی؟ نہیں ماہو بتا دیجیے. معہو دیکھیے، ہم نے بھی مثال یہ دیکھیں. واو جو ہے، واو دو طرح کا ہوتا ہے، بلکہ تین طرح کا ہوتا ہے. واو کتنے طرح کے ہیں؟ ایک واو قسم ہے نا، جو کیا ہوتا ہے؟ حرف جر ہوتا ہے. ایک واو کس کا آتا ہے؟ حق. ایک واو کس کے معنی میں ہے؟ معیت کے معنی میں، ساتھ کے معنی میں. ہم جو پڑھ رہے ہیں کس میں؟ مفعول معہو میں. کون سا واو پڑھ رہے ہیں؟ واو معیت. معیت. اب اس میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس میں ہم نے کہا مثلا جاء الصیف الصیف فاعل ہے، والمروحۃ. گرمی اور پنکھا ساتھ آئے. اب یہاں پہ مروحۃ منصوب ہے کس کی وجہ سے؟ مفعول معہو کی وجہ سے. ہونے کی وجہ کی وجہ سے. اب کہہ رہے ہیں اس کو آپ اس پر عطف بھی کر سکتی ہیں. صحیح ہے، ہمیں پرمیشن ہے، یہاں پہ پرمیشن ہے، اس لیے کہ فعل ظاہر ہے اور ایک اس کے بعد ایک ناؤن ہے جس پر ہم عطف کر سکتے ہیں. کچھ کنڈیشن جو انشاءاللہ اسی لیے اس کو ٹال دیا کہ آج نہیں کل بتائیں گے، کہ جہاں عطف جائز نہیں ہے. تو اسی لیے یہاں پہ ہم عطف کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہاں الصیفو ہے نا، تو اس کو مروحتو بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں آپ کے پاس دو آپشن ہے، چاہے مروحتہ کہیں، مروحتہ کہیں گے تو کیا ہوگا؟ مفعول معہو. مروحتو کہیں گے تو اس پر کیا ہو جائے گا؟ عطف ہو جائے گا. کلیئر ہے مولانا غلام علی صاحب کو؟ ہاں جناب مروحتہ پھر جو ہے اسم ہو جائے گا. اسم تو ہے ہی ہے، مروحہ اسم ہی ہے. جلباب کیا ہے؟ اسم ہے. اس میں وہ شرط نہیں ہے نا جیسی شرط وہاں پہ ہے. کہاں پہ؟ مفعول مطلق میں.
کہ کیا ہو؟ مصدر ہو. سمجھ رہے ہیں؟ مفعول مطلق میں کیا شرط ہے؟ مصدر ہوگا. لیکن یہاں ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے. پھر سے دیکھ لیے تعریف. وَهُوَ مَا يُذْكَرُ بَعْدَ وَاوِل بِمَعْنَى مَعَ، یعنی وہ جو واو معیت کے بعد ذکر کیا جائے، واو کے بعد ذکر کیا جائے جو واو کس کے معنی میں ہے؟ مع کے معنی میں، یعنی واو معیت. کیوں؟ لِمُصَاحَبَتِهِ معمول فعل. معمول فعل کس کو کہتے ہیں؟ معمول فعل دیکھیے کیا مطلب ہے. معمول فعل کو سمجھ لیجئے کیا ہے. لِمُصَاحَبَتِهِ معمول فعل، تاکہ عبارت سمجھ سکے. معمول فعل یہ فعل ہے، فعل کس پر عمل کر رہا ہے؟ اس پر. تو یہ فعل کا کیا ہے؟ معمول ہے. یہ عامل ہے. معمول کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو رفع دینے والا کون ہے؟ جا ہے. لمصاحبتہ معمول فعل، تاکہ مصاحبت ہو فعل کے معمول کے ساتھ. صحیح، فعل کا معمول یہ ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہو جائے. سمجھ میں آئی بات؟ یذکر بعد واو المعیہ لمصاحبتہ، صحیح ہے، صحیح ہے، معمول فعل. آ رہی سمجھ میں عبارت؟ پھر یہاں تو یہاں والمرہوہتوں پہ جو ہے فتح نہیں آئے گا. فتح نہیں، فتح آئے گا نا. فتح جب ہم اس کو کیا بنائیں گے، یہاں پہ دیکھیں کل وہ پڑھیں گے آپ لوگ کہ وہاں کنڈیشنز ہیں کہ جہاں عطف کرنا جائز ہوگا تو وہاں دو وجہ جائز ہو جائیں گی. عطف کی بنیاد پر جو اعراب پچھلا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، اور مفعول معہ کی بنیاد پر آپ اس کو کیا کریں گے؟ منصوب کریں گے. واضح؟ اور اگر عطف جائز نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ صرف اور صرف کیا آئے گا؟ منصوب آئے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اب کوئی کچھ کنڈیشن ایسی ہے کہ جہاں کیا ہو رہے گا؟ عطف ہی کر سکتے ہیں، منصوب نہیں کر سکتے. وہ انشاءاللہ اسی لیے اس کو آج نہ بیان کر کے کیا کیا؟ کل پہ رکھا ہے. تو یہاں پہ آپ سمجھیے کہ عبارت کے حساب سے کیا ہے کہ یذکر بعد واو المعیہ. واو معیہ کی بات کون آیا ہے؟ یہ آیا ہے. لمصاحبتی، مصاحبہ کس کو کہتے ہیں؟ ساتھ ہونا، تاکہ ساتھ ہو جائے کس کے؟ صحیح، معمول فعل، فعل کے معمول سے. فعل کا معمول کیا ہے؟ سیف ہے. یا جو ہماری مثال میں ہے جاء الشتاء والجلباب، کہ سردی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ جبے، کمبل، تکیہ، یہ سب کیا ہوا؟ نکل آیا. کہنے لمصاحبتہ معمول فعل نحو جاء البرد والجلباب. سردی اور سردی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ گرم کپڑوں کا موسم آیا. وجئت انا وزیدن، میں اور زید آئے، یعنی میں اور زید کیا ہے؟ ساتھ آئے. صحیح. ای مع الجلباب، صحیح ہے، ومع زیدین. والحمد للہ رب العالمین.